بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 102واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 95 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 95 ہے، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ان لکل امت، بے شک ہر امت کی، فتنتن ایک آزمائش ہے، وفتنۃ امتی اور میری امت کی آزمائش، المال مال ہے۔ ان لکل امت، بے شک ہر امت کی، فتنتن ایک آزمائش ہے، وفتنۃ امتی اور میری امت کی آزمائش، المال مال ہے۔ اب یہاں پر امتن بمعنی امت، کنبہ، اور جمع اس کی اممن آتی ہے۔ مجلس الامت قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کو کہتے ہیں۔ الامم المتحدہ بمعنی اقوام متحدہ۔ فتنتن بمعنی آزمائش، گمراہی، ہنگامہ، دیوانگی، جنگ، بے اطمینانی۔ فتنۃ الصدر وسوسہ کو کہتے ہیں۔ الفتنۃ الطائفیۃ بمعنی فرقہ وارانہ فساد۔ المال بمعنی مال و دولت اور جمع اس کی اموال آتی ہے۔ ان لکل امت، بے شک ہر امت کی، فتنتن ایک آزمائش ہے، وفتنۃ امتی اور میری امت کی آزمائش، المال مال ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میری امت کے لیے جو سب سے بڑے فتنے کا سبب بنے گا وہ مال و دولت ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ اس حدیث شریف کے دعویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک تاریخ پر اگرچہ سرسری ہی نظر ڈالی جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہی مال سب کے لیے آزمائش بنا رہا ہے، جس کے ذریعے بے شمار بندوں نے اللہ کی بغاوت و نافرمانی کی اور اصلی زندگی یعنی آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کر دے، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا کرے کہ مجھے
دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں فتنہ سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوسری حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن 2 درہم والے سے 1 درہم والے کی بنسبت زیادہ سوال ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لکل امتن اس میں لام جارہ، اور کل امتن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنتن مقدر کے ساتھ۔ کائنتن اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہوئی، اور آگے جا کر یہ خبر مقدم ہوئی انا کے لیے، اور آگے جا کر فتنتن جو ہے جو کہ منصوب ہے بالفتح لفظن، یہ اسم ہوا انا کے لیے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، لکل امتن اس کے لیے خبر مقدم، اور فتنتن اس کے لیے اسم ہوا۔ پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر فتنت امتی، فتنت مضاف ہے مرفوع بضم لفظن، اور امتی پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہے فتنت مضاف کے لیے۔ امتی میں امت مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف، اور یا متکلم جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے محلاً مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ دونوں مل کر یہ مضاف الیہ ہوا فتنت مضاف کے لیے، اور پھر فتنت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، اور آگے جا کر المال اس کے لیے خبر ہے جو کہ مرفوع بضم لفظن ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا، اور پھر آخر میں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔